الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون وقال تعالى في كتابه المجيد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے مضامین کے بارے میں 2-3 جمعوں سے بیان شروع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں ہمیں ایسی عظیم الشان تعلیمات دی ہیں کہ انسان اگر ان کو سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لے تو اس کی ہدایت کے لیے وہ بھی کافی وافی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی 3 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور رب العالمین کی صفت کا بیان ہوا۔ دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع بھی ہے اور بڑی کامل بھی ہے۔ اور تیسری آیت میں تیسری صفت بیان فرمائی مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا کے دن کا، یعنی حساب کتاب کے دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں اصل میں ان 3 آیتوں میں
اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف اشارہ ہے اور اس کی دلیل ہے۔ پہلی آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور دوسری آیت الرحمن الرحیم میں عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسری آیت مالک یوم الدین میں عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آخر تک جتنے بھی قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک عقیدہ توحید ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی وہ اللہ ہی کے بارے میں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا اور آپ نے امت کو بلایا تو وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ مکہ کے اندر رہنے والے سارے لوگ بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے، اور بتوں کے لیے وہ صفات ثابت کرتے تھے جو اللہ جل جلالہ کی ہیں، اور بتوں کو اللہ کی عبادت میں شریک بناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو توحید کے عقیدے کی دعوت دی، اور جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تک جتنے انبیاء ہوئے ہیں، سب کا سب سے پہلا اور بنیادی اور مرکزی دعوت کا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب نے سب سے پہلے یہ امت کو سمجھایا، سب سے پہلے جس عقیدے کو پختہ کرایا وہ یہی عقیدہ تھا۔ تو اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، الرحمن الرحیم میں عقیدہ رسالت کا، اور مالک یوم الدین میں آخرت کے عقیدے۔ تو عقیدہ توحید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب تمام جہانوں کو پالنے والا ایک اللہ ہے، نہ تو تمام جہانوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، کوئی خالق ہے، اور نہ ہی تمام جہانوں کا انتظام سنبھالنے میں اور ان کو رزق پہنچانے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ وہ اکیلا ہی سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو وہی عبادت کا مستحق بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم الہ کہیں، الہ کا معنی معبود، یعنی عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ ہی ہے کہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اس لیے وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اصل میں توحید کے عقیدے کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں عقیدہ رسالت کو سمجھایا گیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، اللہ نے ہمیں رہائش کے لیے جگہ دی ہے، زمین عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی ساری ضروریات عطا فرمائی۔ تو یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن سب سے اہم اور ضروری رحمت جو اللہ کی طرف سے ہم پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر ایسے ہی ظلمت اور اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ انسان کو پیدا کر کے اور دنیا میں انسانیت کو بسا کر اندھیروں میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے روشنی دی جائے، ان کو طریقہ بتایا جائے، اور وہ طریقہ
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں بتایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ تو الرحمن الرحیم میں اشارہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں تم پر بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت تم پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے پاس انبیاء کو بھیج کر وحی کو نازل کر کے تم پر رحمت کی، لہذا تم سارے انبیاء کو تسلیم کرو، ان کے فرمان کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو عقیدہ رسالت اسی کو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو مانا جائے کہ یہ سارے انبیاء برحق تھے، سارے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، اور تمام انبیاء کرام نے جو کچھ بتایا وہ برحق تھا، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس کو ہم حق مانتے ہیں اور اسی کی اتباع اور اطاعت کریں گے، تو یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے، اور اللہ کی طرف سے انبیاء کا بھیجنا، وحی کا اتارنا، قرآن پاک میں اس کو جگہ جگہ رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ وحی اتارتے کسی پر تو ان پر کیوں اتارتے، بلکہ مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اتارتے۔ اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ کہنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس بات کو توڑنے کے لیے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ ہیں جو تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا کیا ان کی مرضی پر ہوگا؟ تو رحمت سے یہاں مراد نبوت ہے، یعنی کیا نبوت ان کی مرضی کے مطابق جو یہ چاہیں گے اس کو دی جائے گی؟ نہیں، یہ تو اللہ اپنی طرف سے جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں، کیونکہ انسان تو نبوت تو بڑی ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے، انسان تو زندگی گزارنے کی جو معیشت ہے اس کو بھی تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں، تو یہ تو معیشت کو بھی بانٹ نہیں سکتے، چاہے جائے کہ نبوت کو جو اللہ کی رحمت ہے تقسیم کرنے پر قادر ہوں۔ اس لیے انبیاء کو اللہ نے چنا اور اللہ نے منتخب فرمایا اپنی طرف سے، اور انبیاء کے انتخاب کو اور نبوت کو اور وحی کے نزول کو اللہ نے رحمت قرار دیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس لیے الرحمن الرحیم میں یہ عقیدہ بیان ہوا کہ تمام انبیاء برحق ہیں، ان کی رسالت اور نبوت اس کو ماننا ضروری ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ دنیا میں جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اب انسان کو قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر اللہ نے انسان کو علم کے 3 ذرائع عطا کیے ہیں، 3 اسباب عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ حواس ہیں، یعنی ہمارے جو حواس ہیں، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھ سے چھونا، اس کو حواس خمسہ 5 حواس کہا جاتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے سامنے درخت ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے درخت ہے، اس کو علم ہو گیا کہ یہ درخت ہے۔ کانوں سے سنا کسی کی آواز کو، کسی کی بات کو، اس کو علم ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح زبان سے چکھا تو معلوم ہوا کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، ناک سے سونگا تو معلوم ہوا کہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اور ہاتھ سے چھونے سے پتہ چلا یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے۔ تو یہ انسان کو اس لیے حواس دیے گئے ہیں تاکہ اس کو علم حاصل ہو، لیکن ان حواس کا دائرہ محدود ہے، ایک حد پر جا کر انسان حواس سے کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مثال کے طور پر یہ اسپیکر ہے،
تو اب یہ اسپیکر آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رنگ کالا ہے، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سخت ہے اور یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور کانوں سے سن کر ہم معلوم کر رہے ہیں کہ اس کی آواز دور تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اب اس اسپیکر کو بنانے والا کون ہے، اس کو جو ہے اس کی صنعت کس نے کی ہے؟ تو یہ ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کانوں سے سن سکتے ہیں، بلکہ اس کا علم ہمیں عقل سے ہوگا۔ تو جہاں حواس کا دائرہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ نے ہمیں ایک اور ذریعہ علم عطا کر دیا جسے ہم عقل کہتے ہیں۔ تو جب ہم عقل سے کام لے کر سوچتے ہیں، عقل سلیم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، جب اس سے ہم سوچتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا بڑا ماہر ہے، کاریگر ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنی کاریگری سے مفید بنایا ہے۔ تو یہ بات عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بلڈنگ بنی ہے تو اب آنکھ سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ہے اور اس کی منزلیں کتنی ہیں، لیکن آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر عقل سوچتی ہے کہ یہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی خوشنما ہے، بڑی دلکش ہے، اس کو جس نے بنایا ہے وہ بڑا ماہر ہوگا اور وہ علم میں بھی بڑا تجربے کار ہوگا اور اس کی مہارت بڑی کامل ہوگی۔ تو یہ جو ہم باتیں سوچتے ہیں یہ عقل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کائنات کو جو آدمی دیکھے، سورج دیکھے، چاند دیکھے، ستارے دیکھے، تو اگر وہی نہ بھی ہوتی تو عقل سے وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک ایسا عظیم اور ایسی جو ہے وہ قادر شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جس نے اپنی قدرت اور علم سے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ حواس عطا کیا، دوسرا ذریعہ عقل عطا فرمایا۔ حواس کے بعد عقل سے ہم کام لے کر علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل بھی محدود ہے، اس کا دائرہ بھی ایک حد پر جا کر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم کیا کریں۔ چنانچہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اب عقل سے تو ہم نے معلوم کر لیا کہ اس کا بنانے والا کوئی انسان ہے جو ماہر ہوگا، لیکن یہ کہ اب یہ بات کہ اس لاؤڈ سپیکر کو کس کام میں استعمال کرنا جائز ہے اور کس کام میں استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر انسان کی عقل کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ بات اگر کوئی پوچھ لے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو گانا گانے کے لیے استعمال کیا جائے تو درست ہے یا نہیں ہے، تو صرف عقل سے کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کہے گا کہ گانے سے تو دل خوش ہوتا ہے لہذا اس کے لیے استعمال درست ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا کہ نہیں، گانا گانے سے انسان کے منفی جذبات ابھرتے ہیں اس لیے یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا استعمال کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کا سلسلہ ہمیں عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اپنی کتابوں اور رسولوں کی تعلیمات سے ہمیں بتا دیا کہ اس چیز کا استعمال ایسے کریں گے اور یہاں جائز ہے یہاں ناجائز ہے۔ آپ خنزیر کو لے لیجئے کہ خنزیر اللہ کی مخلوق ہے، اب اگر وہی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں نہ بتاتے کہ یہ خنزیر حرام ہے تو اب انسانی عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں بعض فوائد بھی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خنزیر تو بڑا فربا ہے، بڑا موٹا ہے، اور آج کل جو غیر مسلم لوگ ہیں جو دین کو نہیں مانتے تو وہ سب سے زیادہ خنزیر کی فارمنگ کرتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کے اجزاء جو ہے جتنے جسم میں موجود ہوتے ہیں 150 سے زیادہ کام ان سے لیے جاتے ہیں، ہر جز سے کوئی نہ کوئی وہ صنعت اور کاریگری میں اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ، غیر مسلم لوگ، اس لیے وہ سب سے مفید جانور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ خنزیر ہے۔ اس لیے انسانی عقل تو پھر یہ کہتی کہ یہ فوائد اور اس کے اندر استعمالی جو ہمارے مفادات ہیں تو یہ تو بہت اچھا جانور ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کے کھانے میں اور اس کے استعمال میں جو روحانی خباثتیں ہیں اور انسان کے غلط جذبات ابھرتے ہیں وہ ہم عقل سے معلوم نہیں کر سکتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ تو عقل کا دائرہ محدود ہے، جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی، رحم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں صرف عقل کے پیچھے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں وحی کے ذریعے ایک نور عطا کر دیا۔ اور اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے رات میں آپ کسی راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو ایک نور اور ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ٹارچ ہوگا تو سیدھے راستے پر جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ غلط راستے پر بھٹک جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ چکا ہے ایک نور، ایک روشنی اور ایک کھلی کتاب، یعنی قرآن کریم کی صورت میں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ وہی اللہ کی طرف سے جو آسمان سے آئی ہے، اتری ہے، یہ وہی ہمارے لیے رحمت ہے، اور انبیاء کرام یہ سب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو عقیدہ رسالت کا بیان الرحمن الرحیم میں ہے کہ اللہ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو کام بھی ہے وہ رحمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور بڑے نیک اور ولی اللہ بھی تھے، انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ایک عالم تھے، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ دریائے فرات کے کنارے یا دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا بچھو جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا بزرگ نے کہ یہ جو بچھو جا رہا ہے تو اس کے جانے میں کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، دیکھا کہ وہ بچھو آگے جا کر دریا کے کنارے کھڑا ہوا اور وہاں انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک کچھوا آیا اور وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک کشتی آ گئی گویا کہ، تو اس بچھو نے چھلانگ لگا کر کشتی کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا اور کچھوا اس کو لے جا کر دریا کے پار دوسری طرف لے گیا۔ تو یہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے کشتی لے کر جانے لگے کہ دیکھیں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کچھوے کو بھی کشتی کے طور پر بھیج دیا۔ جب دوسری طرف کنارے پر کچھوا پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر خشکی کے اوپر وہاں آگے جانے لگا، اور آگے جاتے جاتے بزرگ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ بچھو بھی آگے جا رہا ہے۔ آگے جا کر دیکھا بزرگ نے کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے۔ تو اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اللہ نے اس بچھو کو شاید اس لیے بھیجا ہوگا کہ تاکہ یہ اس کو ڈھس لے، لیکن جب آگے جا کر دیکھا تو معاملہ کچھ اور تھا، اور دیکھا کہ اس آدمی کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا تھا، اور قریب تھا کہ وہ اس کو ڈھس لیتا، لیکن جو ہی وہ سانپ ڈسنے کے قریب ہوا تو یہ بچھو آیا اور اس نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کو پیچھے سے ڈھس لیا، اور جب اس نے اس کو ڈھسا تو سانپ پیچھے تیوری کھا کر گرا اور اسی جگہ سانپ مر گیا۔ تو وہ آدمی آرام سے سو رہا ہے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، سارا جو اللہ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب وہ آدمی اٹھا اور دیکھا اس نے قریب بچھو ہے تو اس نے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی، تو بزرگ نے اس کو روک دیا اور کہا کہ یہ تو آپ کا بڑا محسن ہے بچھو، اس لیے کہ اس نے تو آپ کو موت سے بچا لیا ہے۔ تو اس نے سارا ماجرا اس کو سنا دیا کہ یہ بچھو کہاں سے آیا اور کہاں آ کر اس نے سانپ کو ڈھسا، اور سانپ کو اس نے موت سے ہمکنار کیا اور تجھے موت سے بچا لی۔ تو امام راضی نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، اور اس کا ہر کام رحمت کے اوپر مبنی ہے۔ رحمت کا تقاضا
اس کے ہر کام کے اندر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جس کام کو انسان اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے وہ کام بھی اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچھو کے قریب گزرنے کو وہ آدمی اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے رحمت کا ذریعہ تھا۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے اور خوش رہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ کی ذات جزا کے دن کی مالک ہے، تو اس میں تیسرا عقیدہ آخرت اور قیامت کے عقیدے کا بیان ہے۔ کیونکہ جب انبیاء کرام تشریف لے آئے اور انہوں نے امتوں کو تعلیم دے دی تو اب آگے انسانوں کی دو قسمیں بن گئی۔ بعض انسانوں نے انبیاء کی تعلیم کو قبول کر لیا، ان کو رسول مان کر ان کی تعلیمات کی اتباع اور اطاعت کی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے دوسری قسم کے کہ جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور ان کی نافرمانی کی اور ان کی تکذیب کی۔ لیکن دونوں قسم کے انسان دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ دونوں طرح کے انسانوں نے زندگی کے اندر کھایا پیا اور زندگی گزار کر چلے گئے، تو اب اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کی اطاعت کی اور تنگی کے ساتھ گزارا کر کے زندگی گزاری، حلال حرام کی فکر میں لگے رہے، اور وہ لوگ کہ جو آزادی کے ساتھ انبیاء کی نافرمانی کر کے خوش عیشی میں زندگی گزار کر چلے گئے، جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، کسی کو قتل کیا، کسی پر ڈاکہ مارا اور کسی کی جو ہے عزت کو خراب کیا، تار تار کر دیا، تو سارے لوگ چلے گئے۔ دنیا میں تو بہت کم کسی کو سزا ہوتی ہے، تو اب اگر آخرت نہ ہو بالفرض والمحال تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں تو جو لوگ فرما بردار ہیں ان کی زندگی تو تنگی میں گزری، اور جو نافرمان ہیں ان کی زندگی تو خوش عیشی میں گزری۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر انصاف کیسے پورا ہوگا اور اللہ کی طرف سے کیسے انصاف کا فیصلہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہو جو سزا اور جزا کا دن ہو، اور وہ دن آخرت ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جو جزا کا دن ہے اور اس کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس دن کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ پھر اس میں مالک یوم الدین میں ایک ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، تو حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں بھی حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، جب چاہتا ہے انسان سے اس کی جان بھی قبض کر لیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، لیکن ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ انسانوں کو کچھ ملکیتیں عطا فرما دی ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے کسی کو کسی پیسے کا مالک بنا دیا، کسی کو کسی جائیداد کا مالک بنا دیا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ پھر دنیا میں اللہ نے ظاہری طور پر کچھ بادشاہتیں بھی عطا کر دی، کسی کو کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، لیکن آخرت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آج جیسے حقیقی لحاظ سے اللہ مالک ہے، تو قیامت کے دن ظاہری طور پر بھی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ مالک ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ اس لیے اس دن جزا سزا کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ دنیا کے اندر بعض اوقات جزا سزا کسی بادشاہ کے اختیار میں دے دی جاتی ہے اور وہ مجرم کو سزا دے دیتا ہے، بعض اوقات وہ مجرم کو چھوڑ کر ایک بے گناہ شخص کو جزا اور سزا دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ دنیا میں جرم کر کے انسان رشوت دے کر چھوٹ جاتا ہے، جرم کر کے سفارش کے بنیاد پر آدمی چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت کے دن مالک جزا سزا کا اللہ ہوگا۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ ہماری ملکیت میں کچھ ہوگا،
بلکہ اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ابتداءً تمہیں پیدا کیا تو اسی طرح ہم دوبارہ قیامت کے دن تمہیں پیدا کریں گے۔ یعنی دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کپڑا بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آخرت میں جب انسان اٹھے گا تو اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہاں کوئی ملکیت نہیں ہوگی، وہاں کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبضہ کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں آج، این الجبارون، جبر کرنے والے آج کہاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا یقول اللہ تعالیٰ فی کتابہ العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور جو اپنی مخلوق پر غالب ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے جو حساب اور جزا سزا کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آخرت کے عقیدے کی اتنی تلقین فرماتے تھے، اتنا سمجھاتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم ہر وقت یہ سمجھتے تھے کہ آخرت ہمارے سامنے ہے، تو جب آخرت سامنے ہو تو انسان جرائم سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے کو سمجھنے اور اس کو ماننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔